السلام علیکم پیارے ساتھیوں، سیدہ سینٹر پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج سنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی عجیب و غریب پراسرار ہیبت ناک کہانی، ایک سانپ نما جن کا بدلہ۔ آئیے یہ سچی کہانی سنتے ہیں، اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کریں اور بیل کو دبائیے۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا۔ میں نے بیڈ پر لیٹے اور آنکھیں بند کیے ہی فون سنا۔ ہیلو ڈاکٹر رضوی، میں سکندر علی بول رہا ہوں، اتنی رات گئے، فون کرنے کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ میں اس وقت کراچی آیا ہوا ہوں، تمہاری بھابھی کی طبیعت خراب ہے، پریگنینسی کیس ہے، ایک احسان کرو، اس کو اپنے ہاسپٹل میں داخل کروا دو، میں صبح پہنچ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے سکندر، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میں اٹھا گاڑی نکالی۔ پہلے میں سکندر کے گھر گیا، وہاں سے اس کی بیوی کو لیا اور ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ ڈاکٹر اور نرسوں کو ہدایت دے کر گھر لوٹ آیا اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلی صبح ذرا دیر سے آنکھ کھلی تو ہاسپٹل پہنچنے میں بھی دیر ہو گئی۔ ابھی میں اپنے کمرے میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ گائنی وارڈ کی ایک نرس میرے کمرے میں داخل ہوئی اور گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ نے جس خاتون کو رات ڈلیوری کے لیے داخل کیا تھا، اس نے ایک عجیب الخلقت بچے کو جنم دیا ہے، عجیب طرح کا وہ بچہ ہے۔ ارے ہوا کیا؟ چلیے میرے ساتھ چلیے۔ نرس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا، اٹھا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ میں گائنی وارڈ کے کمرے میں پہنچا تو سکندر کی بیوی بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کے پہلو میں جو بچہ لیٹا ہوا تھا، اس کا سر، چہرہ، آنکھیں، منہ اور گردن تو انسانی شکل کے تھے، مگر اس کا باقی نچلا دھڑ سارا کا سارا سانپ کی شکل کا تھا۔ پہلے تو میں خوفزدہ ہوا اور پریشان بھی۔ سکندر کی بیوی کے چہرے پر خوشی اور سکون کے تاثرات نہیں تھے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات کہ میں اس موقع پر کیا کہوں۔ میں سکندر کو فون کرتا ہوں کہ وہ جلد آ جائے، میں نے اس کی بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا، پھر سکندر کو فون کر دیا کہ وہ آج لازمی ہاسپٹل پہنچے، جلد پہنچے۔ میں نے صرف اسے اتنا بتایا کہ ڈلیوری خیریت سے ہو گئی ہے۔ فون بند کر کے میں ماضی کی یادوں میں کھو گیا۔ میرے اور سکندر کی پہلی ملاقات کالج کے ایک ہاسٹل میں ہوئی۔ میں گجرات کے ایک قصبے سے آیا تھا، جبکہ سکندر کا تعلق ایک اور گاؤں سے تھا۔ میرے ابا جان ڈاکٹر تھے، اس لیے وہ مجھے بھی ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، میں بھی ڈاکٹر ہی بننا چاہتا تھا۔ ہمارے مالی حالات بہتر تھے، ہمارا پورا خاندان ہی شریف لوگوں کا خاندان کہلاتا تھا۔ سب اپنے اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کسی کے ساتھ کوئی دشمنی، کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ سکندر کا تعلق ایک زمیندار خاندان سے تھا، اس کا باپ بہت بڑی جائیداد کا مالک تھا۔ سکندر ان کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی تھی، اسی وجہ سے وہ خود سر اور ضدی ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے 1 ہفتہ قبل ہی کالج آ گیا تھا اور رہائش ہاسٹل میں رکھی تھی۔ ایک کمرے میں 2 طالب علم رہ سکتے تھے، یہ اتفاق تھا کہ مجھے اسی کمرے میں بیڈ مل گیا۔ میں شام ڈھلنے سے پہلے ہی ہاسٹل پہنچا۔ میں اپنے کمرے کے بارے میں پوچھ ہی رہا تھا کہ سینئر اسٹوڈنٹ نے مجھے فرسٹ ایئر پھول کا نشانہ بنا لیا۔ سکندر کو جب معلوم ہوا کہ اس کے روم میٹ کو لڑکوں نے پھول بنایا ہے تو وہ ان سے ٹکرا گیا۔ اس نے کئی کی ایسی درگت بنائی کہ اس کے بعد انہوں نے کسی اور کو پھول نہیں بنایا ہوگا۔ میں پہلے دن سے ہی سکندر کی بہادری کا قائل ہو گیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہا تو اس نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ بس پہلے دن ہی ہم دوست بھی بن گئے۔ میرے اور سکندر کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ وہ جھگڑالو تھا جبکہ میں امن اور صلح پسند تھا۔ پڑھائی کے معاملے میں بھی وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا تھا جبکہ میں کتابی کیڑا بنا ہوا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ہماری دوستی برقرار تھی اور کامیابی سے چل رہی تھی۔ ہماری پسند ناپسند مختلف تھی۔ سکندر کے لہجے میں بناوٹ نہیں تھی بلکہ سختی تھی۔ وہ سچ بات منہ پر کہنے کا عادی تھا۔ مجھے اس کی ایک عادت بہت بری لگتی تھی، وہ انسانوں سے تو لڑائی جھگڑا کرتا تھا، مگر انسانوں کے علاوہ جو جاندار ہوتے ہیں، پالتو جانوروں کے علاوہ دیگر تمام جانداروں سے اسے خدا واسطے کا ویر تھا۔ وہ ان کو جان سے مار ڈالنے کا عادی تھا، اس لیے کہ وہ ایک بہترین شکاری بھی تھا۔ ان دنوں کالج میں چھٹیاں تھیں تو وہ مجھے اپنے ہمراہ اپنے گاؤں لے گیا۔ گاؤں میں بھی اس کے وہی انداز اور اتوار تھے۔ میں اس کے ہمراہ شکار پر 2-3 بار گیا۔ وہ ایک ماہر نشانے باز بھی تھا، اس کا کوئی بھی نشانہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے گاؤں کے قریب ہی دریا بہتا ہے۔ سردیوں میں دریا اپنے پارٹ سے کم حصے میں نہر کی طرح بہتا ہے اور اس کے کنارے بہت ہی اونچے ہو جاتے ہیں، جن کی اونچائی 15-20 فٹ تک ہو جاتی ہے۔ ان دنوں بھی ایسی صورتحال تھی۔ میں اور سکندر دریا کے کنارے جا رہے تھے۔ سکندر کو نہ جانے کیا سوجھی کہ وہ دریا کے کنارے بنے ہوئے مٹی کے بڑے بڑے تودوں کو یعنی ٹکڑوں کو اپنے پاؤں سے دھکا دے کر پانی کے اندر گرانے لگا۔ جب بہت بڑا مٹی کا ٹکڑا دریا میں گرتا تو اسے پانی میں کھلچل سی برپا ہو جاتی
आंधी की मानिंद मिट्टी का गुबार सा फैल जाता। इस खेल से सिकंदर बहुत खुश हो रहा था, जबकि मुझे ये सब कुछ बहुत नागवार गुजर रहा था। मेरे मना करने के बावजूद भी सिकंदर इस खेल को जारी रखे हुए था। मैं बेचारगी से उसे देख रहा था और साथ ही खौफजदा भी हो रहा था कि कहीं कोई ना खुशगवार वाकया न पेश आ जाए। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि यहाँ पर कोई खतरा है, लेकिन वो नहीं मान रहा था। मैं उसे बार बार मना कर रहा था, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। इस तरह बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़ों को गिराते हुए सिकंदर ने मिट्टी के एक बड़े से ढेर को धक्का दिया तो वो दरिया में गिरा। तलातुम बपा हुआ गुबार जब बैठ गया तो हमें उस मिट्टी के तोदे की तह में निहायत ही चमकीले सांप के बच्चे दिखाई दिए। सिकंदर के दिमाग में न जाने क्या समाया। उसने कुछ फासले पर पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को उठाया और बुलंदी से जोर लगाकर सांप के बच्चों के ऊपर फेंक दिया। वो पत्थर इतना भारी था कि तीनों सांप के बच्चे दबकर मर गए। सर्दी के मौसम में सांप लंबे नींद सोते हैं और मौसम बदलने के बाद ताज़ा दम होकर बाहर आते हैं। जब हम वापस घर लौटने लगे तो मैंने देखा कि एक नागिन कीचड़ वाले पानी से निकली और उस पत्थर के गिर्द चक्कर काटने लगी, जिसके नीचे उसके बच्चे दबकर मर चुके थे। मैं और सिकंदर वापस घर की तरफ चल पड़े। मैं बादल नख्वास्ता उसके साथ चल रहा था, लेकिन मेरा ध्यान पत्थर के नीचे दबे हुए सांप के उन बच्चों की तरफ था, जबकि सिकंदर को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उसे क्या मालूम था कि उसका एडवेंचर उसकी जिंदगी में तल्ख तजुर्बे की शक्ल धार लेगा और उन मासूम बच्चों की जान उसकी आइंदा जिंदगी में जहर घोल देगी। मैं 3 दिन उसके गांव में गुजार कर लौट आया और बाकी छुट्टियां अपने घर वालों के साथ गुजारी। मैंने घर वालों को भी सिकंदर की उस हरकत के बारे में बताया। फिर गुजरते वक्त के साथ साथ मैं इस वाक़े को भूल गया। फिर चंद बरस और बीत गए। मैं डॉक्टर बन गया और एक सरकारी हॉस्पिटल में जॉब करने लगा। सिकंदर ने FSC 3rd डिवीजन में की और फिर अपने वालिद के ताल्लुकात के बिना पर एक सरकारी इदारे में बतौर इंस्पेक्टर मुलाजिम हो गया। अब हमारी मुलाकात कभी कभार होती थी, क्योंकि हम दोनों की मसरूफियात काफ़ी बढ़ चुकी थी। हम दोनों ने ही शादी कर ली। पहले सिकंदर की शादी हुई जो उसके वालिदैन की पसंद से थी। जीनत सिकंदर की बरादरी की थी, यानी ख़ानदान की। सूरत के साथ साथ उसकी सीरत भी खूब थी। उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की थी, मगर उसकी बड़ी खूबी यह थी कि वह हाफिज़े कुरान थी। शादी के बाद भी वो नमाज, रोज़ा और दीगर दीनी अहकामात की सख्ती से पाबंदी किया करती थी। दोनों मियाँ बीवी में बहुत प्यार था। उनकी जोड़ी भी लाखों में एक थी। सिकंदर उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, मगर वो नमाज रोज़े की पाबंदी नहीं करता। जीनत उसे कहती ही रहती थी, मगर वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी। बुशरा मेडिकल कॉलेज में मेरी क्लास फेलो थी। वहाँ से ही हमारी मोहब्बत का आगाज़ हो चुका था और फिर हमारी शादी हो गई। बुशरा एक माहिर गायनेकोलॉजिस्ट थी और उसी हॉस्पिटल में काम करती जहाँ मैं जॉब करता था। यूं ही 8 साल का अरसा बीत गया। मैं 2 बच्चों का बाप बन गया था, जबकि सिकंदर और जीनत अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। मैं और बुशरा भी उनके बारे में फिक्रमंद रहने लगा। सिकंदर के कहने पर बुशरा ने जीनत का हर तरह से चेकअप किया, उसके मुख्तलिफ किस्म के कई टेस्ट किए और उसको मुकम्मल तौर पर फिट करार दिया, मगर सिकंदर को उस पर यकीन नहीं आया। वो कहता था, मैं तंदुरुस्त हूँ, अगर खामी है तो जीनत में है। इस बात पर बुशरा और सिकंदर में कई बार बहस हुई तो बुशरा ने उसे वैसे ही कहा कि सिकंदर भाई, आप भी टेस्ट करवा लीजिए, इसमें क्या हर्ज है। मगर ये बात शायद उसे पसंद नहीं आई कि वो अपना मुआयना करवाए। वो जीनत को ही इल्ज़ाम देता था। हमारे माशरे का ये अजीब अलमिया है कि हर खराबी के लिए औरत को ही मौरिदे इल्ज़ाम ठहराया जाता है, हालांकि औलाद से महरूमी की वजह भी औरत ज़ात ही ठहराई जाती है। हालांकि मर्द की शराकत उसमें बुनियादी हैसियत रखती है। न जाने क्यों हम दोनों मियाँ बीवी को ये शक बल्कि यकीन था कि नुक्स या कमी सिकंदर में ही है, जीनत में नहीं है। मगर सिकंदर किसी सूरत में अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं करना चाहता था ना खुदसर और ज़िद्दी। उसने हमारे इलाज से मायूस होकर जीनत का देसी इलाज करवाया, तावीज़ का सहारा लिया और तरह तरह की मन्नतें मानी, मगर वो बाप नहीं बन सका। हर तरह से मायूस होकर उसने हथियार डाल दिए। एक रोज़ मेरे पास आकर कहने लगा, डॉक्टर रिजवी, तुम्हें बहुत शौक है ना मेरा मुआयना करने का। चलो ठीक है, मेरा टेस्ट करवाओ, देख लो मैं मर्द हूँ या नहीं, या फिर ना मर्द हूँ। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें तुम पर कोई शक नहीं है, लेकिन जब तुम अपनी बीवी पर इतना जोर दे रहे हो तो अपना भी टेस्ट करवा लो। उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर मैं मुकम्मल मर्द साबित हुआ तो मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा। अब जब उसका टेस्ट करवाया गया, उसका टेस्ट करवाने के बाद मैं उलझ गया, उलझन का शिकार हो गया, क्योंकि उसके खून में मुझे सांप के बारीक बारीक अंडे दिखे। अब आप सोचेंगे
کہ وہ سانپ کے انڈے کیسے ثابت ہوئے، تو ہم نے اس بات کا بھی پتہ لگایا، لیکن ہم اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ وہ مانتا نہیں تھا۔ سکندر کا علاج کیسے ہوگا؟ وہ کوئی دوا بھی نہیں کھائے گا کیونکہ میں نے ہی اسے مکمل مرد ہونے کا سرٹیفکیٹ جو دے دیا تھا، یعنی میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ نامرد ہے، بلکہ ان انڈوں کو دیکھ کر مجھے پریشانی ہوئی، اگر کوئی خرابی ہے تو سکندر کے خون میں ہے اور یہ بد دعا کا اثر ہے اس سانپ کا۔ اب اس بات کا ازالہ کیسے کرنا ہوگا؟ اب وہ زینت کو ہی قصوروار ٹھہرائے گا، حالانکہ وہ تو بے قصور ہے، وہ تو ہمدردی کے قابل تھی۔ حیرت ہو رہی تھی کہ اتنے برس گزر جانے کے باوجود وہ حاملہ کیوں نہیں ہو سکی۔ اب تک اس کے خون میں پائے جانے والے وہ باریک باریک انڈے میرے سامنے آ رہے تھے۔ یوں ہی 2 سال اور گزر گئے۔ اس عرصے میں سکندر نے 2-3 ملاقات کی۔ جب اس نے بتایا کہ اس نے زینت کو طلاق دے دی ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ماں نہیں بن سکتی ہے، تو ہم دونوں کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی۔ بہت دکھ ہوا مجھے۔ بشرا نے تو سکندر سے بھی خوب لڑائی کی، اس نے زینت کو طلاق دے کر اس پہ بہت ظلم کیا، مگر سکندر تو تھا ہی بہت ہی ظالم، ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ حالانکہ طلاق کی وجہ سے ان کی برادری میں ناراضگی نے بھی جنم لے لیا تھا، اس لیے اب اس نے گاؤں جانا ہی چھوڑ دیا تھا، اور باتوں باتوں میں اس نے بتایا کہ اسے ایک سٹیج کی اداکارہ سے عشق ہو گیا ہے، وہ دونوں جلد شادی کریں گے اور وہ شادی کے بعد اداکاری چھوڑ دے گی۔ پھر ایک ملاقات کے بعد اس نے بتایا کہ زینت کی اپنی برادری میں شادی ہو گئی ہے۔ ہم نے اس کی اس خبر پر کوئی توجہ نہیں دی۔ یوں ہی کئی ماہ بیت گئے، اور پھر ایک دن سکندر روتا پیٹتا چنگھاڑتا ہوا میرے پاس آیا۔ وہ بری حالت میں تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ وہ میرے کمرے میں آتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اس کو 3 دن بعد ہوش آیا، اور جو بات اس نے میرے سامنے کی وہ سن کر میں نہ صرف حیران ہوا بلکہ مجھے یقین ہو گیا جو میں سوچ رہا تھا وہ بالکل سچ بات ہے۔ اس نے کہا، تمہیں یاد ہے نا کہ ایک دن میں نے سانپ کے بچوں کو مارا تھا؟ میں نے کہا، میں کیسے بھول سکتا ہوں، بلکہ تمہاری اس غلطی کی سزا تمہیں ملنی چاہیے تھی۔ دوست سچ کہہ رہے ہو، سزا ملنی نہیں چاہیے تھی، سزا مل رہی ہے۔ ارے کیا ہوا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ میں نے زینت کو طلاق دے دی، اور میری دوسری بیوی جس سے میں شادی کر چکا ہوں، اس کے ساتھ جب میں نے اپنا تعلق بنانا چاہا تو ان سانپ کے بچوں کی ماں میرے سامنے آ گئی۔ لیکن تم کو حیرت ہوگی، اس کا آدھا جسم انسانی تھا، پر بڑے بڑے دانت تھے، ناخن لمبے لمبے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لال انگارہ آنکھیں تھی، اور نیچے کا دھڑ اس کا سانپ کا ہی تھا۔ وہ رینگتے ہوئے میرے پاس آ رہی تھی۔ اس نے مجھے آ کر کہا، تو نے میرے بچوں کو مارا تھا، تو اب تک محفوظ تھا کیونکہ تیری بیوی حافظہ ہے، حافظ قرآن تھی، لیکن تو نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب تیری یہ بیوی نہ نماز پڑھتی ہے۔ تو ان سانپ کے بچوں کی ماں میرے سامنے آ گئی، لیکن تم کو حیرت ہوگی، اس کا آدھا جسم انسانی تھا، پر بڑے بڑے دانت تھے، ناخن لمبے لمبے تھے، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لال انگارہ آنکھیں تھی، اور نیچے کا دھڑ اس کا سانپ کا ہی تھا۔ وہ رینگتے ہوئے میرے پاس آ رہی تھی۔ اس نے مجھے آ کر کہا، تو نے میرے بچوں کو مارا تھا، تو اب تک محفوظ تھا۔ تیری وہ بیوی حافظ قرآن تھی، اس لیے تیرے پاس ہم نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وہ تیرا حصار کرتی تھی۔ لیکن تو جانتا ہے تیرے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ تو نے میرے بچوں کو مارا تھا، اس لیے تیرے خون میں وہ انڈے شامل کر دیے گئے تھے کہ اگر تیری اولاد ہوئی تو اس عورت سے نہیں ہوگی جو پاک باز ہے، بلکہ کسی اور عورت سے ہوگی، یہ جو تیری بیوی ہے۔ تو جانتا ہے ہم جنات سے ہیں، ہم جنات کے خاندان سے ہیں۔ تو نے جناتی بچوں کو مارا ہے، وہ میرے بچے پیار سے وہاں کھیل رہے تھے، تو نے ان کو ٹانگ مار کر نہر میں گرایا، اور پھر تو نے ان کو بڑا سا پتھر بھی مار دیا۔ میرے بچوں کو میرے سامنے تو نے مارا۔ تو دیکھنا تیرے ہاں اس عورت سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ سانپ ہی ہوگی، وہ جنات ہوں گے، اور پھر تجھے انہیں پالنا ہوگا۔ تیرے ہاں کوئی انسان پیدا نہیں ہوگا، بلکہ انسانی روپ میں وہ جن ہوں گے۔ آدھا سر ان کا انسانی ہوگا اور نیچے کا دھڑ ان کا سانپ کا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے کہکہا لگانے لگی اور وہاں سے چلی گئی۔ اور پھر آج تم نے دیکھ لیا کہ میرے ہاں جو اولاد ہوئی ہے وہ کیسی ہوئی ہے۔ میں سچ میں اس کی باتوں کو سمجھ رہا تھا، اور پھر مجھے یقین آ گیا کہ اس سانپ ماں نے، اس جن ماں نے اس کو بد دعا دی تھی، کیونکہ زینت کی جب شادی ہو گئی تو پتہ چلا کہ وہ ماں بن گئی ہے، اور ایک بہت خوبصورت سے بیٹے کو اس نے جنم دیا، یعنی
نقصان اس کا نہیں ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نیک پاکباز بیوی کو ایک بیٹا عطا کر دیا، پر یہاں اس کا شوہر یعنی سکندر میرا دوست، افسوس کہ اس کو دوست کہتا ہوں، اس نے ایک بددعا لی جن عورت کی، جن زادی کی بددعا لی، اس کے بچوں کو اس کے سامنے مارا۔ آج اس کی بیوی جب ماں بنی، پھر آج اس کا کہا ثابت ہو گیا کہ وہ باپ بن گیا تھا، ایک عجیب الخلقت بچے کا باپ۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ بچہ کہہ رہا تھا، ہم نے اپنا انتقام لے لیا ہے، ہم جنات کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھ لیں ہماری بددعا کے معراج، میں دنیا میں ہی مقافات عمل دیکھ رہا تھا۔ جن زادی کے بچوں کو اس نے مارا، انہوں نے بدلہ لے لیا، نہ صرف بدلہ لیا بلکہ اس کی بیوی سے جو بچہ پیدا ہوا وہ جن کا ہی بچہ تھا، سانپ کے روپ میں۔ اور پھر وہ حال ہوا اس کا کہ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ اس ناگن جن زادی نے اور اس کے بچوں نے مل کر اس کے منہ پر اتنا ڈسا، اس کے ہاتھوں پر اتنا ڈسا کہ وہ پہچاننے کے لائق نہیں تھا۔ جب اس کو ہم نے دیکھا تو ہم نے استغفار پڑھی، کس طرح ایک جن زادی اور اس کے بچوں کو اس نے تکلیف پہنچائی۔ اس جن زادی کے سامنے اس نے اس کے بچوں کو کچلا، ان کو مارا، تو آج اس ماں نے اس سے بدلہ لے لیا۔ ہاں، صرف وہ بچا تھا اپنی نیک اور پاکباز بیوی کی وجہ سے، کیونکہ اکثر میں اور میری بیوی اکثر یہ باتیں کرتے ہیں کہ پہلی بیوی چونکہ پاک باز تھی، حافظ قرآن تھی، حصار کر کے رکھتی تھی، اسی وجہ سے اس کو اس سے اولاد نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری بیوی سے جو اولاد پیدا کی وہ اسی سانپ نما جن کا بچہ تھا، لیکن اس نے بھی اس کو مار دیا، کیونکہ اگر وہ اس کو مارتا نہیں تو اس کی بیوی سے اسی طرح کے بچے ہوتے رہتے، اور وہ جن بھی ہوتے اور سانپ بھی، لیکن کوئی بھی نہیں بچا۔ پورا خاندان اس طرح اس جن زادی نے تباہ کر دیا۔